بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ایام شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں اس دنیا کی ہر مخلوق پر غمطاری ہوتا ہے اور ہر انسان غمگین ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے مراجع کرام بھی ایام عزائے جناب فاطمہ زہرا میں اپنی ہر ممکنہ کوشش سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا غم مناتے ہیں اور ان کی زندگی کے حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ ہمیشہ سے ایام شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں باقاعدہ طور پر عزا مناتے ہیں۔ جناب سیدہ کے متعلق آپ کے بیانات سے کئی کتابیں شائع ہوئی ہیں، جن میں سے ایک کتاب کا نام ہے قطرے از دریا نشانی می دہد۔ حضرت آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ فرماتے ہیں، اسلامی تعلیمات اس کی معنویت اور انقلابی فکر کو لوگوں کے قلوب کی گہرائی تک پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت علیہم السلام کو لوگوں کے دل و جان تک پہنچایا جائے۔ اس موضوع پر مداحوں، نوحہ خوانوں اور ذاکروں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آغاز اسلام سے آج تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام سے ایک خاص فکری، قلبی اور جذباتی تعلق رہا ہے، اور اس محبت اور تعلق کو کسی بھی شکل میں اور کسی بھی طریقے سے خدشہ دار کرنا، اعتراض کرنا یا کم کرنا اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ خیانت کے مانند ہے۔ آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ صفات بیان کرتے ہیں کہ جناب سیدہ ایک فداکار مجاہدہ خاتون تھی۔ جناب سیدہ سماجی اور سیاسی لحاظ سے ایک اثر گزار خاتون تھی۔ آپ ایک حکیمہ اور عارفہ خاتون تھی، وہ خاتون جنہوں نے اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت اور بچوں کی پرورش میں ایک مہربان زوجہ اور ماں کا کردار نبھایا اور اپنی تمام تر ذمہ داریوں پر عمل کیا۔ آپ اللہ کی آیت عظمیٰ تھی، آپ ایک مثالی خاتون تھی اور آپ ایک عالی ترین عالمہ تھی۔ آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدق کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ خطبہ فدق عالی ترین تعلیمات اور حکمتوں سے سرشار ہے، اور اس سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا علمی مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ خطبہ فدق کی عبارات کے معانی کو بقول علامہ مجلسی کے جید علماء، فصحاء اور دانشوروں سے معلوم کرنا چاہیے۔ یہ خطبہ اتنا پرمانی ہے، یہ خطبہ نہج البلاغہ کے خوبصورت ترین اور عالی ترین کلام کے برابر ہے۔ جناب سیدہ نے مدینے کی مسجد میں جا کر لوگوں کے سامنے ارتجالن اور فی البدی ایسا خطبہ دیا ہے جو کلام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا ہم پلہ ہے۔ بی بی نے ایک طولانی خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن پھر بھی کہیں تعلیمات کی سطح میں کوئی کمی نہیں آئی اور اعلیٰ ترین تعلیمات کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پر آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ فدق کے مسئلے کو مذہب اہل بیت کا ایک اسٹریٹجک مسئلہ بتاتے ہوئے امام کاظم علیہ السلام اور ہارون رشید کے درمیان ہوئی گفتگو کی مکمل وضاحت اور تشریح کرتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی جناب سیدہ کی علمی شخصیت کے لیے دلیل کے طور پر بیان فرماتے ہیں، اسلامی تاریخ کی سب سے قدیمی درسگاہ جو ایک یونیورسٹی ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام پر ہے، وہ مصر کی الازہر یونیورسٹی ہے۔ اس زمانے سے شیعہ اور سنی جناب سیدہ کے نام سے درسگاہیں بنایا کرتے تھے۔ من اشاره هم بکنم به ایام شهادت دردانه اهل بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره که این روزها بنابر روایت 75 روز ایام شهادت اون بزرگوار امیر المؤمنین، این روزها با دل شکسته، با سینه پر از غم با عزیزه خود وداع می کند. ودیعه گرانبهای پیغمبر رو به او بر می گرداند. دل امیرالمؤمنین پر از غم است، اما
اراده او و همت او مطلقاً کاستی نگرفته است. این درس برای من و شما. گاهی دل از غم مالامال می شود. هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی. اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوهها رو میشکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه. راہ رو باید ادامه داد. حضرت آیت اللہ خامنئی نے صرف یہی نہیں بلکہ متعدد مقامات پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اور ان کی زندگی، سیرت، جہاد، دفاع ولایت اور شہادت کے متعلق تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، جن کو ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پیج کا لنک اس کلپ کے ڈسکرپشن میں پیش کیا گیا ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ نے بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بہت خدمات پیش کی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے شہر اصفہان میں ایک مکمل ادارے کی بنیاد جناب سیدہ کی زندگی پر تحقیق کرنے کے لیے رکھی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چینل اسی کام سے مخصوص کیا جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر ہے۔ آپ اپنے دفتر اور گھر پر ایام شہادت میں باقاعدہ اعضاء کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے بھیجتے ہیں تاکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تبلیغ کریں اور ان کی شخصیت کو دنیا والوں کو پہچنوائیں۔ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی حفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت زہرا کے پیغامات اور ان کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت سی کاوشیں کی ہیں، جن میں سے اہم ترین یہ ہیں: آپ نے مرحوم آیت اللہ جواد تبریزی اور آیت اللہ صافی گل پیگانی حفظ اللہ کے ہمراہ ایران میں جلوس شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک خاص اہتمام سے برآمد کرنا شروع کیا کہ جس کے نتیجے میں آج دنیا بھر سے زائرین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے گھر سے حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا تک اپنے ضعف بدنی اور علالت کے باوجود برہنہ پا پیدل شرکت کرتے ہیں۔ آپ کے بیانات سے جناب سیدہ کے متعلق ان کتابوں کی تصنیف فرمائی گئی ہے: حلقہ وصل رسالت و امامت، شہادت الصدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ شہر مقدس قم کے درس خارج میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جائے گا، لیکن ان سے پہلے حضرت زہرا جنت میں تشریف لے جائیں گی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور ان کی شہادت کے متعلق ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ نے ایسا کیا کیا ہے کہ پیغمبر سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں گی؟ جواب یہ ہے کہ یقیناً تمام انبیاء کی زحمتیں برباد ہو جاتی اگر فاطمہ نہ ہوتی، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ائمہ اطہار کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ کا دین محفوظ نہ رہتا۔ اسی لیے آپ کا کہنا ہے کہ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہوئے ان کی شہادت پر جتنا بھی غم منایا جائے کم ہے۔ امیر المؤمنین کیه؟ امام الموحدین کیه؟ بیان او اینه: مصیبت فاطمه در این حد. والله این کلمه علیست، اما توأم با این قسم: هذه والله مصیبت لا عزاء لها. یعنی چه؟
هذه والله مصیبت لا اداء لها. هر کار بکنید خلأ این مصیبت رو پر نمی‌کند. و رضیتون لا خلف لها. همه این غوغا ذره‌ای در مقابل این کلمات. کجا حق او ادا شد؟ همچه کسی اولش این وسطش این، از حسن تا حجت ابن الحسن همه میوه درخت وجود او، آخرش هم اول من یدخل الجنه باحسن صورت، اما پهلو شکسته بازو برم کرد. ما زالت متن مصیبت اینه. ما زالت بعد ابیها، ما زالت بعد ابیها معصبة الرأس ناهلة الجسم. ناهلة الجسم یعنی چه؟ یعنی هر روز که میگذشت گوشتها آب میشد تا رسید به اون جایی که صارت کل خیال. یک دختر نوجوان منحدت الرکب، یعنی زانوها دیگر رمق راه رفتن نداشت. باقیت اللیل محترقت القلب، لا اله الا الله. شما فکر کنید از رحلت پیغمبر تا رحلت زهرا چقدره؟ از روزی که پیغمبر از دنیا رفته تا روزی که زهرا از دنیا رفته، یخشا علیها ساعت بعد ساعت، یعنی هر ساعت خشمی که گفت یا علی، یا علی، اون پیراهنی که پدرم رو در او قطع دادی برای من بیار. رفت پیراهن را آورد، تا گرفت بو کشید، یک مرتبه افتاد روی زمین. بعد که به خود آمد
این دو تا شعر رو گفت: ماذا علی من شم تربت احمدا ان لا یشم مدى الزمان قوالیا. مصیبت اینه صبت علیه مصائب لونها صبت علیه سن لیالیه. اگر پدرت غش کنه بیفته روی زمین چه میکنی؟ خاک بر سر ما که نفهمید چه بود چه شد. حالا وظیفه شیعه اینه: یک مرتبه 2 تا پسر از در مسجد وارد شدن، گفتن مادر تا خبر به او رسید خوشی علیه افتاد. اگر امیرالمؤمنین به شنیدن غش کنه، آیا روز 3 مملکت علی باید چه بکنه؟ آیت اللہ بشیر نجفی حفظہ اللہ۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب نے بھی عراق کی سرزمین پر ایام شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر خاص اہتمام شروع کیا ہے کہ جس کے ذریعے تمام علماء و افاضل نجف ان کے ہمراہ پا برہنہ و پا پیادہ حرم امام علی علیہ السلام تک جا کر جمعی طور پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مذکورہ علماء و مراجع کے علاوہ دیگر تمام مراجع کرام اور علماء اعظام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی، سیرت اور شہادت کے متعلق اپنی وسعت بھر خدمات پیش کرتے ہیں، جیسے مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدق کو حضرت آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ کے دفتر میں مکمل طور پر بیان کیا ہے، اور آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ جعفر سبحانی، آیت اللہ اسحاق فیاض، آیت اللہ حکیم، آیت اللہ صافی، آیت اللہ فاضل لنکرانی وغیرہ سب نے اپنی وسعت برابر خدمات پیش کی ہیں۔